السلام علیکم، میرا نام عمیر احمد خان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈنٹس کے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ سر ہم آئٹس جو ہے وہ اٹیمپٹ دینا چاہتے ہیں اور آئٹس کے لیے ہم تیاری کہاں سے کریں؟ کیا ہم کتابیں خرید لیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، خود سے تیاری کریں، یوٹیوب سے تیاری کریں، یا پھر جو ہے ہم کسی پرائیویٹ ٹیوٹر کو ہائر کر لیں؟ کس طریقے سے آئٹس کی جو ہے وہ ہم تیاری کریں؟ ایک سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے اپنی انگریزی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اس انگریزی کو بہتر بنانے کے لیے وہ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا ہم کس انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کریں، کتابیں پڑھیں، خود سے سیکھیں، یا یوٹیوب کا انتخاب کریں، کیا کریں؟ تو پہلے سوال کی طرف میں جو ہے پہلے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ بچے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئٹس کی تیاری کا سلسلہ کسی انسٹیٹیوٹ سے کریں یا پھر جو ہے خود سے کریں یا یوٹیوب سے کریں۔ تو میرا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو لیول ہے وہ نہ ہی تو وہ بیسک ہے، نہ ہی تو انٹرمیڈیٹ ہے، ایڈوانس ہے۔ اگر ایڈوانس ہے تو کچھ انسٹیٹیوٹس والے، اگر آپ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں تو انسٹیٹیوٹس آپ کی وہ اسسمنٹ کرتے ہیں اور اسسمنٹ کرنے کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اگر آپ ان کے اسسمنٹ یا اسسڈ کرائٹیریا کے اوپر پورے اترنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ کتنے عرصہ میں آپ کی تیاری کروا سکتے ہیں یا پھر آپ کو تیاری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، پھر وہ اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا لیول جو ہے وہ بیسک ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ آئٹس اکیڈیمکس دے رہے ہیں یا پھر جو ہے پھر آپ جنرل دے رہے ہیں۔ میں بیسکس جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اسپوکن کا جو لیول ہے وہ بیسک پہ ہے یا انٹرمیڈیٹ پہ ہے۔ اگر آپ نے آئٹس ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے آئٹس دینا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھ کے تیاری نہیں کر سکتا تو آپ کو پھر ڈیفینیٹلی انسٹیٹیوٹس کی طرف جانا چاہیے، اور ایسے انسٹیٹیوٹس کی طرف جانا چاہیے جو کہ واقعی میں صحیح تیاری کرواتے ہیں، کیونکہ آئٹس اب تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 لاکھ تک کا پروجیکٹ ہے۔ 1 لاکھ تک کا جب میں پروجیکٹ کہتا ہوں تو اس کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے وہ 50,000 روپے آئٹس ایگزام کی فیس دے گا، تقریباً 22 سے وہ 28 یا 25 کے درمیان وہ تقریباً آئٹس کی تقریباً جو ہے وہ 2 سے 3 مہینوں کی وہ فیس جمع کروائے گا، اور پھر اس کے بعد پھر ٹریولنگ کاسٹ بھی ہے، وہ آنے جانے کا خرچہ بھی اس کو ہوگا۔ یہ سارے سلسلے ملا کے تقریباً 1 لاکھ روپے کا اس کو پروجیکٹ یا آئٹس پڑ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ فیل ہو جاتا ہے تو 1 لاکھ روپے اس کا ایک اور جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم پھر اس کو لگانا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ جو ہے آئٹس واقعی میں دینا چاہ رہے ہیں، کس کنٹری کے لیے دینا چاہ رہے ہیں، کس پرپس کے لیے دینا چاہ رہے ہیں، اور آیا آپ کو اس کی ابھی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ ابھی اس وقت ایٹ دا مومنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو اس وقت جو ہے فوراً ابھی آپ نے کیوں پلان کر لیا کہ اس کو جو ہے نا آپ ابھی آئٹس دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو فی بھی ابھی اس دفعہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور پہلے اگر اس کی فیس دیکھی جائے تو پہلے 33,000 تھی، پھر 35 ہوا، پھر 38 ہوا، اور پھر 38 سے 42 اور اب 48 سے 49 کے قریب جو ہے وہ اس کی فی پہنچ چکی ہے۔ تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا آپ کو کس پرپس کے لیے چاہیے، اور یہ آئٹس کس پرپس کے لیے چاہیے، جنرل ہے، اکیڈیمک ہے، کیا اس کی ضرورت ابھی ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر آئٹس میں 4 ماڈیولز ہوتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے لسننگ، پھر اسپیکنگ، اور پھر اس کے بعد آپ کا ریڈنگ اور پھر رائٹنگ۔ اگر ایک بندہ اپنی اسپوکن کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ سنیں، اور اس سننے کے بعد جو ہے وہ اپنی پریکٹس کرے۔ پریکٹس یعنی اپنی اسپوکن کو بہتر کرے، اور اسپوکن کو بہتر کرنے کے بعد وہ اپنی ریڈنگ پہ فوکس کرے، سب سے زیادہ وہ اپنی ریڈنگز کو بہتر کرے۔ وہ اب ریڈنگ کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اسی طرح لسننگ کا، اسپیکنگ کا، اور اسی طرح رائٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے آپ پوچھیں۔ میں اتنی مختصر وقت میں ساری چیزیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں نہیں سمو سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتا دوں کہ لسننگ کے لیے کیا، آپ کا جو بھی انٹرسٹ ہے، جو بھی چیز آپ کو پسند ہے، کہ اگر آپ ریسلنگ پسند کرتے ہیں، آپ جناب کمنٹری پسند کرتے ہیں، آپ فٹ بال پسند کرتے ہیں، آپ میوزک پسند کرتے ہیں، آپ کا تعلق تھیٹر سے یا لٹریچر سے ہے، یا آپ کوئی موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں، مطلب جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے
آپ اس انٹرسٹ کے مطابق اپنی جو ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان لسننگ آڈیو سنیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سنیں گے تو آپ کی زیادہ سے زیادہ بہتری ہوگی۔ اس کے بعد آپ پریکٹس کریں۔ پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے فلوئنسی چاہیے، اس کے بعد ایکوریسی کا ایلیمنٹ ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی فلوئنسی بہتر کریں، اور یہ بھول جائیں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں۔ آپ پہلے فلوئنسی بہتر کریں، اس کے بعد ایکوریسی کا سیکنڈ ایلیمنٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہے، آپ اپنی ریڈنگ کے لیے وہ کانٹینٹ آپ اختیار کریں جو آسان ہو، سمپل ہو، تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بلڈ ہو سکے۔ اور اس کے بعد آپ اس ریڈنگ سے آپ جو ہے نا اس کا انالیسس کریں۔ اس ریڈنگ کا انالیسس یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں سے جو کوئی امپورٹنٹ ایڈیمز ہیں، امپورٹنٹ فریزل وربز ہیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی نئے ووکیبلری آپ نے آئٹمز دیکھے ہیں، اس کو آپ اپنے ساتھ لکھ لیں، آپ اس کو اپنی نوٹ بک پہ اتار لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو یوٹیلائز کریں۔ آپ اس کے سینٹینسز بنا سکتے ہیں، آپ اس کو اپنی ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جناب کہ آپ اخبارات پڑھیں، آپ انگریزی نیوز پیپرز پڑھیں، آپ انگریزی خبرنامہ سنیں، آپ انگریزی موویز دیکھیں۔ ساری باتیں ہر ایک بندے کے حساب سے ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو سب سے زیادہ جو فیسینیٹ کرتا ہے، جس سے آپ کی لرننگ ہو رہی ہے، آپ وہ راستہ اختیار کریں۔ اور اسی طرح آپ کی پھر رائٹنگ ہے۔ رائٹنگ کے لیے آپ کو سب سے پہلے رائٹنگ پروسیس سیکھنا ہے۔ میں نے اس کے لیے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور آپ رائٹنگ پروسیس کو سیکھیں کہ رائٹنگ پروسیس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سب سے پہلے لکھنا سیکھیں۔ ایک ٹاپک ہے، اس کے بعد ایک ٹاپک سینٹینس ہے، اس کے بعد سپورٹنگ ڈیٹیلز ہے، باڈی ہے، پھر کنکلوژن ہے، مطلب ایک پورا پروسیس ہے۔ اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رائٹنگ اس کو بہتر کریں گے، اور پھر جو ہے نا وہ آپ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف، یعنی یہ 4 ماڈیولز آپ اس طرح سے فوکس کریں۔ اسپوکن انگلش بہت سارے اسٹوڈنٹس کا، اور ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا، اینڈ اراؤنڈ دا گلوب ڈفرنٹ جو سیکنڈ لینگویج لرنرز ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ بہت سارے کینڈیڈیٹس یہ پرابلم فیس کرتے ہیں کہ ہم انگریزی کو کیسے سیکھیں۔ انگریزی کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب if you want to learn swimming, you cannot learn swimming until you jump into the water. Same is the case if you want to learn English, you cannot learn until you speak it, until you practice it. So it is very much important that you need to, if you want to improve your English spoken, you need to improve your listening first, and similarly your spoken. تو آپ نے سب سے زیادہ کیا کرنی ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، and don't think that it is either you are speaking right or you are speaking wrong. Just try to speak it. Be fluent, and then try to focus on the accuracy, and that is the other step. The next step is accuracy. پہلے فلوئنسی، تو آپ کیا کریں، سب سے زیادہ سنیں، آڈیوز کو سنیں جو آپ کو فیسینیٹ کرتی ہیں، جو آپ کو پسند ہیں، آپ ان آڈیوز کو سنیں۔ اس کے بعد آپ بولیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ۔ یاد رکھیں ڈسکریجمنٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ جب کسی کے سامنے انگریزی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب نواں آ گیا جناب انگریز، یا اون جناب تازی جناب موٹیویشن لایا گیا ہے جناب جس نے نا انگریزی دا بخار ہویا یا انگریزی دا اس میں شوق ہے جناب۔ آپ لوگوں کی باتیں نہ سنیں۔ اگر آپ لوگوں کی وہ کہ ایک اور کوٹیشن بھی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، if you throw stones at every barking dog, you'll not reach to your destination. کہ اگر آپ ہر راستے میں آنے والے کتے کے اوپر پتھر پھینکیں گے تو آپ جناب اپنے راستے، اپنے مقصد کی طرف جو ہے وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یاد رکھیں، believe. Franklin Delano Roosevelt, he once said that believe and you're halfway there. کہ اگر آپ اپنے آپ پہ یقین رکھ لیں، آپ اپنے آپ کے اوپر یقین رکھ لیں، تو پھر آپ کی جو ہے نا منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح میرے پاس بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ دیکھیں جرمن انجینئر تھا جناب جان رائبلنگ. I mean the whole world was saying that you cannot do it, and they started believing, and they started saying کہ crazy men and their crazy dreams. اور اس نے جناب کیا زندگی میں جناب دیکھیں کامیاب جو ہے وہ تجربہ کر دیا کہ سسپینشن بروکلن برج بنانے والا اس نے بنا دیا۔ The whole world was saying that you cannot do it, but اس نے کر دکھایا، اس کے بچے نے وہ کر دکھایا۔ اب دیکھیں وہ کامیابی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جب ساری دنیا کہے آپ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کر لیں، اس کامیابی کا، اس مبارکباد وصول کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی اسپوکن بہتر کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں۔ اب سلیکشن بھی بڑی ضروری ہے کہ آپ کس انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، اور آپ اپنی سلیکشن جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔
یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ اپنا کام خود کتنا کرتے ہیں. ہمارے یہاں کینڈیڈیٹس کے اینڈ پہ کام نہیں ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ سے, اس کے علاوہ ٹیچر سے ٹوٹل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اس طرح کام نہیں ہوتا ہے. کینڈیڈیٹس کو بھی کام کرنا پڑتا ہے, ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوتی ہے. تو بہرحال یہ مختصر سی ویڈیو ہے جس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اسپوکن یا آئٹس جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے. اس کے علاوہ آئٹس کے لیے کہ بہت ساری کتابیں آئٹس کی اویلیبل ہیں, PDF میں اویلیبل ہیں. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ گائیڈ لائنس بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. انشاءاللہ امید کرتے ہیں, اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.